بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 فروری کا یہ بڑا اہم وی لاگ ہے، بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ سے 2 خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کا بہت بڑا حامی امریکہ میں نائب وزیر خارجہ کے عہدے پر، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور 2 ممالک کی طرف سے خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کی ضمانت کا ضامن بننے کا معاملہ، یہ کیا ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ شکنجہ ایک طرف سخت کرنے کی کوشش، دوسرے تحریک انصاف بھی فرنٹ فٹ پر کریز سے نکل کر کھیلنے لگی ہے۔ معاملات کس طرف جائیں گے؟ تحریک انصاف کے جلسوں کی کوریج کے لیے انٹرنیشنل آزاد صحافیوں کا گروپ آ رہا ہے۔ مینار پاکستان میں جلسے کی تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی، اور خان نے آج بتایا کہ آرمی چیف کو خط کیوں لکھا، وجہ بتائی۔ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں کروانا حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے عذاب بن گیا، وجہ کیا ہوئی؟ اور خان مخالف ججز کو نوازنے کا سلسلہ، خفیہ ادارے کے ججز کو خط لکھنے والے اسلام آباد کے جج سائڈ پہ کیے گئے، نون لیگ کے جج لائے گئے، اور یوگینڈا کی عدالت نے سپریم کورٹ میں یہ عدالت میں سویلین کے جو ٹرائل ہے اسے غیر قانونی قرار دے دیا، یوگینڈا میں پاکستانی عدالتوں سے بہتر۔ لیکن پہلے تفصیل بتاؤں امریکہ سے، جو مارک روبیو وزارت خارجہ، اس کے بعد قائم مقام دوسرا بندہ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر لکھنے والا، نائب وزیر خارجہ کے طور پر آنے والا، مشہور ویب سائٹ ریوالور کے صحافی، جو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی آواز، ڈیرن بیٹی، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں یہ خان کا جیل جانے سے 2 ہفتے پہلے پاورفل انٹرویو کر کے گیا ہے۔ یہ بڑا ذہین آدمی، غیر روایتی سیاستدان اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹر کا بہت بڑا دشمن، ریاست کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ریاست ہے اور جو خطرناک کردار ادا کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں جیسے اسٹیو بینن ہے صدارتی مہم میں جس نے اسٹریٹجسٹ کے طور پر 2016 سے کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کو پتا سوشل میڈیا کا ریڈ ہاٹ نیوز کے نام سے ایگزیکٹو چیئرمین بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی ساتھی، اور وہ اس کا بھی ساتھی، اور ڈیپ سٹیٹ کا یہ دونوں دشمن۔ اب اچھا، ڈیرن بیٹی کی جو تعیناتی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ امریکہ کی سفارتکاری اور محکمہ خارجہ کے ترجمان کے طور پر ٹرمپ کی پالیسیوں کی بڑے عرصے سے نمائندگی کر رہا تھا، اور اس کی بڑی سخت پالیسیاں، یاد رکھیے گا۔ اس کا جو یوٹیوب پہ ریوالور کے نام سے جو 2 ہفتے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے انٹرویو تھا، بڑی تفصیل سے انٹرویو، اور اس میں اس نے عمران خان کے نظریے کی مکمل کھل کے حمایت کی، رول آف لا، وہ انٹرویو آپ کو بتا رہا ہوں، کرپشن کے خلاف، ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، اس کا بڑا واضح وہی اعلان، اور اس کا یہ کہنا تھا خان کو اس انٹرویو میں کہ ہم بھی امریکہ میں یہی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، ٹرمپ والی۔ فاکس نیوز کی خبر کو ذہن میں رکھے۔ خان نے اسے اکانومی کے بارے میں بتایا تھا، آئین قانون اور جمہوریت کے بارے میں اس کے سوالات تھے، اور آرمی چیف کے متعلق سوالات تھے۔ اس وقت عمران خان نے اسے کہا تھا کہ آرمی چیف سے کرپٹ لوگوں کے احتساب میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا قومی اتحاد بنایا جائے، اور کوشش کریں کہ طاقتور لوگ، کرپٹ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئیں، جس سے پاکستان تباہ و برباد ہوگا۔ یہ خان نے جیل جانے سے پہلے کہا تھا، اور معیشت کو، جمہوریت کو سخت خطرہ قرار دیا تھا۔ خان کی کووڈ کے حساب سے اکنامک پالیسیز کے حوالے سے اس نے بڑی تعریف کی تھی۔ خان نے اس کو ایران اور سعودیہ کا جو آپ کو پتہ ہے اس وقت مفاہمت کا معاملہ تھا وہ بات کی تھی، جو امریکہ کے فوجی افغانستان میں پھنسے تھے ان کو نکالنے کا معاملہ، غربت کو ختم کرنے کا معاملہ، IMF کے قرضوں کا معاملہ۔ سب سے بڑھ کر یہ ڈیرن بیٹی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کو ٹھہراتا ہے کہ وہ تمام مماثلت جو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی، وہی عمران خان کے ساتھ ہوا، اور یہ فاکس نیوز نے بھی اس کی تائید کی۔ پھر اس نے عمران خان کی اپنی کتاب کا، اللہ، آرمی اور امریکہ کا ذکر بھی کیا تھا، کتاب کا بھی ذکر کیا، یعنی اس نے پڑھی ہیں کتابیں۔ عدم اعتماد جو بائیڈن نے خان کی حکومت گرائی، اس میں فوج اور خفیہ اداروں کا براہ راست اس نے ذکر کیا۔ یہ میں ساری تفصیلات آپ کو اس انٹرویو کی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نائب وزیر خارجہ کے لیے نام ہے، اسے پاکستان کے حالات کا، عمران خان کے حالات کا، ان تمام معاملات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو۔ یہ حکومت میں آیا تو پھر تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانوں کے ایڈوکیسی لابنگ کی ضرورت ہی نہیں، یہ کیونکہ خفیہ اداروں کا، ڈیپ سٹیٹ کا بڑا سخت دشمن ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹ ہے، اور اس سے بھی آپ کو مزے کی بات ہو، یہ رچرڈ گرینل کا دوست بھی بڑا اچھا ہے۔ یہ ساری اطلاعات ہیں۔ دوسری اطلاع جو میرے پاس آئی ہیں وہ ایک تو ترکی کے صدر طیب رجب اردگان کے حوالے سے کہ وہ عمران خان کے ضامن بننے کے لیے جو نئے مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کے لیے بھی دلچسپی لے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تو سب کو پتہ ہے کہ وہ اس معاملات کو بہتر کرنے کی، عرب دنیا اب شاید بیچ میں نہ آئے، کیونکہ انہیں یہ پیغام ملا کہ عمران خان بات تسلیم نہیں کریں گے، وہ آئین قانون کے گرد گھومیں گے، اور یہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب حکومت یہ تاثر پیش کر رہی ہے اپنے تمام صحافیوں کے ذریعے کہ محمد بن سلمان کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے قابو کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان کے ذریعے قابو کر لیا۔ اب انہوں نے کہا جی صحافیوں نے کہ دیکھا رچرڈ گرینل نے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کیے، حالانکہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ڈیلیٹر لگا جو 45 دن کی ٹویٹ ساری ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اب جو انہوں نے جنٹری بیچ بھی بلایا ذاتی دورے پر، 40 کروڑ روپیہ لگایا، وہ خبر بھی اب ان کی لابنگ کی وہ پھٹ پڑا ان کا کام۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے ایک بزنس مین کو ذاتی دورے کو انہوں نے جو لابنگ کی، ویسے اس سے اچھی لابی اس لڑکے کی تھی لاہور کی، وہ جو امریکی خاتون پاکستان اس کے لیے آئیں، میرے خیال میں بغیر پیسوں کے اس کی لابنگ ان سے زیادہ بہتر تھی۔ یہ چاہے حکومت کو چاہیے اس سے کیش کرتے زیادہ۔
اب بہرحال تحریک انصاف کے پاس دیکھیں یہ بڑا اچھا موقع آ گیا انٹرنیشنل دنیا میں ان کا لائے عمل بننے کے لیے، اور اس پہ میں آپ کو بڑی خبر یہ بھی دے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے جو 26 نومبر کو جس طرح انٹرنیشنل میڈیا CNN، الجزیرہ، ناروے کے چینل BBC آ کر رپورٹنگ کرتے رہے، جس کی وجہ سے شہداء کا معاملہ، زخمیوں کا معاملہ، مسنگ پرسن جو اسپتالوں میں جو واردات ہوتی رہی، یہ پوری دنیا کے سامنے آئی۔ پھر تحریک انصاف نے وہ ڈوزیئر جاری کیے، وائٹ پیپر جاری کیے، پوری تفصیلات دیں۔ اب جو انڈیپینڈنٹ صحافیوں کی، آزاد صحافیوں کی جو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹوئچ وغیرہ پہ، ٹک ٹاک پہ بھی بلکہ کسی حد تک کام کرتے ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں مین اسٹریم میڈیا سے ایک درجہ اوپر نے تسلیم کر لیا کہ جب سے وائٹ ہاؤس میں 10,000 اپلیکیشن جمع ہوئیں، باقاعدہ وہاں پریس سیکرٹری کی انہیں نشست فاکس نیوز CNN سے آگے دے دی گی، ان کی ویلیو میں اضافہ، وہ لوگ اب پاکستان آ رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ ابھی وہ نام میں انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے میرے پاس، اس قیادت کو انہیں چاہیے، تحریک انصاف کی قیادت کو انگیج کریں۔ وہ لوگ بڑی بڑی جو اسکرینیں لگائیں گے اپنے جلسوں میں، سب ٹائٹل کے ساتھ انگریزی انٹرویو کریں، وہ رہنما سامنے لائیں جو 9 مئی 26 نومبر کے معاملات اور ان حقائق کا ان آزاد صحافیوں کو جو آ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ، ان کو بتائیں۔ ابھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے لیکن وہ میرے خیال میں نے انہیں براہ راست تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کی ہدایت، میں نے کہا میرا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بروکر تو نہیں ہیں، ہم تو لابنگ شابنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن تھرو کروا سکتے ہیں۔ وہ کانٹیکٹ، وہ انٹرویوز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ آزاد صحافی، بہرحال یہ خود ملیں گے ان سے۔ سوشل میڈیا کو جس طرح پاکستان میں کنٹرول کے لیے پیکا ایکٹ لگا، اس کی وجہ سے آزاد صحافیوں کی پاکستان میں دلچسپی ہے۔ یاد رکھیں یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ یہ پیکا قانون جو انہوں نے لگایا جس پہ یورپی یونین کا نمائندہ خصوصی بھی آیا، اس کی بھی صحافیوں سے ملاقات، یہ بہت بڑا معاملہ ہے آزادی اظہار رائے کو روکنا۔ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک بتایا تھا تفصیل سے کہ تحریک انصاف، لوگ پوچھتے تھے کہ تحریک انصاف کی قیادت کیوں نہیں ملی انہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کے سارے سوالات انہیں مل چکے تھے، سارے معاملات، سارے اعتراضات، اور ان کی ملاقات حکومت سے ہونی تھی، وہ جو شکایات تھی انہی پہ روائے تھے، اور اس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ اور پیکا ترمیمی ایکٹ پر، انہی پر سوال تھے، انہی پر سوال نامے تھے، اور جون تک انہیں وقت بھی دیا کیونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، وہ جو 21 پیجز کی عمران خان کے حوالے سے تھی۔ اب تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ تگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جنید اکبر نے جو بات کی کہ جو لوگ معذرت خوانہ رویہ بنا کر بیٹھے ہیں، خوفزدہ ہیں، خان کا بیانیہ کا وزن نہیں اٹھا سکتے، وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی بات کھل کے کر دی کہ جو میدان میں نہیں نکل سکتے، جن کی مجبوریاں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، کمپرومائز، جو نام لے لیں، وہ جگہ چھوڑ دیں فی الفور۔ اور 8 فروری کے بعد تو دیکھیں ویسے ہی ان کی چھانٹی ہو جانی جیسے 9 مئی کے بعد ہوئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں عدالتوں کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو یوگنڈا کے دیکھیں، وہاں سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کو سویلین کا غیر قانونی قرار دیا۔ ہماری سپریم کورٹ اتنی گئی گزری توشہ خانہ کیس میں آج 7 گواہان پر جرا کر کے 10 فروری تک انہوں نے کینسل کیا، آگے کیا اس کو ملتوی، اور فیملی اور لوگوں کو نہیں جانے دے رہی۔ یہ ملٹری ٹرائل ہے خان کا، حقیقت میں ملٹری ٹرائل ہے۔ اور جج جو ہیں جیسے شاہ رخ ارجمن، وہ سزا دے گا، اسے انعام ملے گا۔ جیسے جج ناصر جاوید کو القادر ٹرسٹ میں سزا سنائی، اسے ڈسٹرکٹ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا۔ مطلب یوگینڈا اور افریقہ کے ممالک سے بھی نیچے ایسے گندے مطلب ہیرے چن کر عہدوں پر لگا رہے تھے۔ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح ہے۔ وہ عامر فاروق صاحب نے ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی لسٹ ہی بدل دی، سرفراز ڈوگر کو محسن اختر کیانی کی جگہ سینئر پیونی جج لگا دیا، یعنی دوسرے نمبر پر جو ہائی کورٹ کا سینئر جج۔ حالانکہ میرٹ کے حساب سے اگر دیکھیں کہ جج نے کتنے فیصلے دیے، چلیں یہ میرٹ بنا لیں، تو میاں گل حسن نے 409 فیصلے دیے، ان کی ججمنٹس 409 ہیں۔ یحییٰ آفریدی سے پوچھا کہ آپ کیسے دوسرے صوبوں سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر آئے، میرٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے آپ کا؟ کوئی جواب نہیں، کہتے آئین اور قانون کے مطابق۔ اب آئین اور قانون کے مطابق تو 26ویں ترمیم بھی غیر قانونی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کی تعیناتی بھی غیر قانونی بنتی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ بھی غیر قانونی بنتی ہے، جو تعیناتیاں ہوئیں توسیع ہوئیں، یہ ساری غیر قانونی بنتی ہیں۔ اب دے تعیناتی نہ ہو، جنید اکبر نے کل جو بات کی، صدر الوی اگر ڈٹ جاتا ہے ایک دن، تو آج وہ ریٹائرڈ ہو کے کسی ویلاگ میں چیف صاحب بھی گفتگو کر رہے ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے سرکاری افسر کی تو ریٹائرمنٹ کے بعد ویسے ہی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ عمران خان کہا کرتے ہیں کہ باپ کا ملک نہیں ہے، لیکن انہوں نے واقعی اس کو باپ کا ملک بنایا ہوا ہے۔ عمران خان کو گرانے کے لیے ہر ادارہ تباہ و برباد۔ یوگنڈا کی سپریم کورٹ کا سن کے میرا تو یقین کریں پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے پاکستان جنت ہے پاکستانیوں کے لیے، بالکل۔ انہوں نے کہا یہ جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد 24 گھنٹے اس جنت میں نہیں رکتے، 24 گھنٹے نہیں رکتے، اور پاکستانیوں کے لیے اس جنت کو دوزخ بنا رہے ہیں، بنا دیا ہے، بلکہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ اچھا، اگلا معاملہ خان کے خط کا، اس کی بازگشت آپ کو پتہ ہے سنائی دی جا رہی ہے۔ اس میں خان نے کہا ملک اور قوم کی اور ادارے کی بہتری ہے کہ یہ جان چھوڑ دیں۔ جو خط خان نے لکھا اس میں 9 مئی 8 فروری دہشت گردی، معیشت، عدلیہ کے حوالے سے منظر عام پہ آ جائے گا بھی آپ کے سامنے۔ صحافیوں نے وہاں پوچھ رہے تھے خان سے کہ جی آپ نے کیوں خط لکھا؟ خان نے کہا میں نے ایک بطور سابق وزیر اعظم لکھا۔ ایک صحافی نے کہا جی NRO کہ یہ کیسی سیاست ہے، آپ الزام بھی لگاتے ہیں ان پہ، ان سے رعایت بھی مانگ رہے ہیں۔ خان نے کون سی رعایت مانگ رہا ہوں؟ میں تو روزانہ انہیں خطاب کر کے کہتا ہوں اپنا قبلہ درست کریں، اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں، اپنے ملک اور ادارے کو تباہ نہ کریں۔
احتساب سے، صرف اور صرف احتساب سے اپنی ساکھ بحال کریں. یہ جو روز باتیں عمران خان کہتے ہیں وہ میں نے کہا لکھ کے دے دی، اور عمران خان نے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی لکھا ہے. تو پھر این آر او کیسا؟ اب مذاکرات کی دیکھیں خان نے اس حکومت کی کلئی کھول دی تھی کہ یہ لوگ بے اختیار ہیں، ایک ملاقات نہیں کروا سکتے تھے، دروازہ کھول کے وہاں پہ مذاکراتی ٹیم سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. عمران خان اسی لیے کہتے ہیں جو اصل اختیار کے لوگ ہیں جنہوں نے ساری تباہی پھیری ہے ان سے بات ہو. سیاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، اس پورے سسٹم کو جس طرح خان نے بے نقاب کیا اور ایک ایسا یقین کرے یہ ماحول بنا کہ یہ جتنے لبادے اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے نا، کوئی لبرل، کوئی مذہب کے پیچھے، کوئی ہم قوم پرستی کے پیچھے، یہ سارے کے سارے لبادے ان کو اتر گئے. اب جو ہے جیسا ہے لائن کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، یہ آپ کو سب واضح ہو چکا ہے، اب کوئی چھپ نہیں سکتا. خان نے اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر ان تمام محاذوں کی تیاری کی ہے. یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کا انہیں خوف اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اتنا ہے، ایک انہیں ہے اور ایک وہ یوکرین کے صدر کو، یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں. ہر وقت ان کی نظر ٹیلی فون پر کب بجے گا، ہر وقت ٹویٹر چیک کرتے ہیں ٹویٹ نہ آ گئی ہو. وہ جو السن نے ایک ٹویٹ کی کہ عمران خان سے میرے بڑے سخت اختلافات ہیں لیکن میں خان کو جیل میں رکھنے کا سخت ناراض ہوں، اور ساتھ ہی فری عمران خان کی دوبارہ ٹویٹ. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو اصل عمران خان کے مخالفت سیاست سے رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی رکھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ خان ایک جنگجو سیاستدان ہے. اسی لیے ہر میدان میں انہیں شکست ہے، مذاکرات کے ٹیبل ہو یا عدالتی محاذ ہو، صحافت ہو یا سیاست ہو. خان نے شطرنج کی بساط ان کی الٹ دی ہے پوری اس طرح. یہ جو پورے ملک میں بغاوت کی سزائیں نظر آ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کو. یہ جو 349 صفحوں کا خان کا خط تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اور امید خان کو، یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. پڑھیں اسے ذرا. یہ تو نہیں پڑھتے، عالمی ادارے پڑھ چکے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات آپ کو پتہ ہے، ایک طرف خزانہ خالی، دوسری انٹرنیشنل دباؤ، ایک طرف ملک کے اندر اندرونی عدم استحکام، دوسری طرف امن و امان قابو سے باہر. تو انہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لرزتی ہوئی ان کی یہ طاقت کی یہ ریاست ہے، یہ کیا عوام کے بہو میں بہے گی یا سرنڈر کریں گے، اعتراف کریں گے. ابھی تو دیکھیں جتنے بھی لوگ کھل کر منافقت کر کے سامنے، جج ہوں، اس میں جرنلسٹ ہوں، مولوی ہو، سیاستدان ہو، لبرل ہوں، مطلب جتنے چھپے ہوئے لوگ تھے، جتنے یہ پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ لگانے والے، جتنے بھی وطن پرستی کہہ لیں، مسلک کہہ لیں، مذہب کہہ لیں، ادارے کہہ لیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پارلیمنٹ ہے، میڈیا ہے، بار کونسلز ہیں، وکلاء ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء ہیں، بہت بڑے علماء، بیوروکریسی کی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، نیب، ایف بی آر، ایف آئی اے، سارے جماعت اسلامی، لبیک، یہ پارٹیاں شارٹیاں، سرخے، نیلے، پیلے، جتنے اکٹھے کر لیں، سارے کے سارے. اب تحریک انصاف اب 7 جماعتوں کو ملا کے اتحاد جو بنا رہی ہے، ان کو چھوڑ کے، اور جو لوگ جنید اکبر اور عالیہ حمزہ جیسے مزاحمتی سیاست میں انشاءاللہ فضا میں آپ دیکھیں کیسی بڑی تبدیلی آئے گی، اور عوام اب اٹھنے کے لیے بے قرار ہے. ابھی سوابی کے جلسے کی جگہ کا اعلان ہو گیا، یہ انٹرچینج سے اتر سے ساتھ ہی پی ایس او کا جو پمپ ہے اس کے ساتھ ہے وہاں. ویسے پتہ ہے سب کو وہاں پہ گئے، لیکن پھر بھی میں نے کہا یاد کرا دوں. دوسرا، لاہور میں نعرے پاکستان میں جو جگہ کی درخواست، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست لگا دی ہے کہ پرامن جلسہ ہمارا حق ہے، پاکستان کی تمام پارٹیوں کو سیاسی اجتماع کرنے کا مکمل اجازت ہے. اس میں اس میں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا اگر اس میں عدلیہ نے اجازت نہ دی، لاہور ہائی کورٹ نے، ہے تو وہ لوہار ہائی کورٹ سے کہتے ہیں، لیکن تو پھر عدلیہ جو پہلے ہی بدنامی کا توق یوگنڈا سے بھی نیچے جا چکی ہے، وہ مزید دنیا کے سامنے آشکار ہوگی. پرامن احتجاج ہر جمہوری معاشرے میں ہر شہری کا حق ہے. ماضی میں دیکھیں انہوں نے پولیس میں گلو بٹ لگائے، حالانکہ عدلیہ میں انہوں نے ججز میں گلو بٹ لگ چکے ہیں، بہت سارے مینیج ہو چکے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن ان کو پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. مثلا چیمپئنز ٹرافی بہت بڑا عذاب بن کے لیے. اچھا، انتظامات کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیم کے جو غیر ملکی لوگ آ رہے ہیں، صحافی، مہمان، ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایڈورٹائزر کا، فنڈز کا، پروموشن کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان جیتے ہارے یہ بھی کوئی سروکار نہیں ہے، بے شک پہلے میچ میں ہار جائیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں. خطرہ انہیں کیا ہے؟ گراؤنڈ کے اندر خان کی تصویر نہ آ جائے. خان کے حق میں چیمپئنز ٹرافی میں لوگ نعرے لگائے تو انہیں پھینٹی کیسے دیں گے، ہم اٹھا کے اسٹیڈیم سے باہر کیسے پھینکیں گے؟ دیکھیں نا، انٹرنیشنل یونٹ ہے، پوری دنیا کا میڈیا تو آئے گا. اب بھارت کی ٹیم بھی آپ کو پتہ ہے کور بے شک یہاں نہ کھیل تو رہے، خان کی تصویریں، خان کے نعرے یہ دبئی میں بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ جو ظلم و ستم کریں گے اسے روکیں گے کیسے؟ اب عمران خان کا دیکھیں جو میڈیا میں نام انہوں نے بین کیا، یہ وہ ختم ہو جائے گا، یہ اس طرح پھنس گئے ہیں. اگر چھوڑ دیا، مارا پیٹا، تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. تو یہ بری طرح پھنس چکے. اب بلاول کا ناشتہ آخری میں وہ 6 فروری کو، ویسے اس کی تفصیل بتاؤں گا، اس میں بنگلہ دیش کے بھی 2-3 گیم ہیں. بنگلہ دیش کے صحافی نے تفصیل میں سے پوچھی بلاول کے بارے میں، مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں، سفری پابندیاں، ساسے منجمد الیکشن کی تحقیقات. تو دونوں وہاں پہنچ گئے، دونوں کو جینٹری لگا گیا، مطلب چونا لگا گیا، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس پہ میں 6 فروری کے بعد بات کرنا چاہ رہا ہوں تفصیل سے. آخر میں ایک اور خبر جو کمپنی نے ابھی ایک اور ریٹائرڈ میجر صاحب لانچ کی ہیں، میجر میسم رضا صاحب، عمران ریاض پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، باہر بیٹھے اکاؤنٹ سے پیسے کما کے، پیسے لے کے وہاں پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں. اس کو پاکستان سے باہر کے 2 دن ہوئے ہیں، صرف 2 دن یا 4 دن ہو گئے ہوں گے ٹوٹل. باجوہ صاحب اسے زیادہ باہر گئے ہوئے ہیں،
ان سے پوچھیں، نواز شریف سے پوچھیں جو لندن رہ کے آپ کے میزائلوں پروگراموں پر فوج پہ دہشت گردی کے الزام لگاتا رہا، وہ کس سے پیسے لیتے رہے، اور پھر واپسی کا جو راستہ بنا اس میں کون کون گارنٹر تھے، ان سے پوچھیں میجر میثم رضا صاحب۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اپنے ابھی تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس میں جانا ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔